بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 20 جنوری 2026 روز منگل سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنے کے لیے آپ ان ویڈیو کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبائیے۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ جدہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے نامناسب رویے کی بنیاد پر اپلیکیشن ٹیکسی ڈرائیور کو گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے مسافر ٹرانسپورٹ اپلیکیشن کے ڈرائیور میں سے ایک کے نامناسب رویے کے حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گردش کرنے والی جو ویڈیو ہے اس کی تصدیق کی ہے، اور ان کا کہنا ہے سرکاری ترجمان عبداللہ الترکی کا انہوں نے وضاحت کی کہ ڈرائیور کی شناخت کر لی گئی ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کے خلاف ضروری قانونی اقدامات کر لیے گئے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا اتھارٹی کسی بھی خلاف ورزی کو بالکل برداشت نہیں کرے گی۔ اتھارٹی نے اپلیکیشن ٹیکسی کے ذریعے ٹرانسپورٹ کے شعبے میں کام کرنے والے تمام ڈرائیورز پر زور دیا کہ وہ ضوابط اور ہدایات کی مکمل تعمیل کریں اور پیشہ ورانہ طرز عمل کا مظاہرہ کریں۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا کہ مسافروں کی حفاظت اور خدمات کا معیار اولین ترجیح ہے، جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مسجد الحرم میں فوٹوگرافی کرتے ہوئے آداب کی پابندی کی جائے۔ وزارت حج اور عمرہ سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرہ زائرین اور حجاج کرام سے کہا کہ وہ مقدس مساجد کے اندر فوٹوگرافی کے آداب کی پابندی کریں، اور اس کے علاوہ اللہ کی رسومات کے احترام اور حجاج اور عبادت گزاروں کی جو پرائیویسی ہے اس کا احترام کریں۔ وزارت نے مقدس مساجد کے اندر تصاویر کے ساتھ واقعات کی ڈاکومنٹ کرتے وقت 3 اہم ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کیا تصویر کھنچوانا آپ کو اپنی عبادت میں عاجزی سے غافل کرتا ہے؟ جبکہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل مقصد عبادت کو انجام دینا ہے، اور کھڑے ہونے، طواف اور سعی کی روانی کو یقینی بنانے اور نمازیوں اور حاجیوں کی راہ میں رکاوٹ بننے سے بچنے کے لیے اور ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کرنے سے گریز کریں۔ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کریں اور بغیر اجازت ان کی تصویر نہ بنائیں۔ دو مقدس مساجد کے اندر ان کے حقوق اور پرائیویسی کے تحفظ کے لیے غیر ضروری طور پر ہارن بجانا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ غیر معمولی طور پر ہارن بجانا جو دوسروں کے لیے اذیت اور آداب عامہ کے خلاف ہو ٹریفک کی خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری اور دوسروں کے لیے باعث اذیت ہارن خلاف ورزیوں کے چارٹ نمبر 2 میں شمار ہوتا ہے، جس پر 150 ریال سے 300 ریال تک کا جرمانہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ 2025 میں انسانی امداد سعودی عرب دنیا میں سرفہرست عالمی سطح پر دوسرے نمبر پر۔ اقوام متحدہ کی فائنینشیل ٹریکنگ سروسز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس نے 2025 میں عالمی سطح پر انسانی امداد فراہم کرنے والے ملکوں میں دوسرے، جبکہ عرب دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر رہا۔ سعودی خبرز ایجنسی ایس پی کے مطابق یمن کو مجموعی امداد کا 49.3% دیا گیا، جبکہ شام کو امداد کی فراہمی میں دوسرا نمبر رہا۔ شاہ سلمان امدادی مرکز کے نگران اعلیٰ جو ایوان شاہی کے مشیر ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز الربیہ نے کہا انسانی ہمدردی کی کوششوں میں سعودی عرب کی قیادت ثقافت، انسانی وقار اور ترجیح دینے کو عزم کو ظاہر کرتی ہے۔ سعودی عرب اعلیٰ قیادت کی جانب سے انسانی بنیادوں پر عالمی سطح پر فلاحی جو مثالی طریقے سے کام انجام دیے جاتے ہیں، جس کے تحت مختلف ممالک میں ضرورت مندوں کی بلا تفریق مدد کی جاتی ہے۔ اب تک 173 ممالک میں 7,983 پروجیکٹ مکمل کیے، 141 ارب ڈالر سے زیادہ کی انسانی اور ترقیاتی امداد فراہم کی ہے۔ دہشت گردی کے الزامات ثابت ہونے پر 3 افراد کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی عرب میں دہشت گردی کے الزام ثابت ہونے پر 3 افراد کو سزائے موت سنا دی گئی۔ سعودی میڈیا کے مطابق جن افراد کو سزائے موت سنائی گئی ان میں حسین بن سالم بن محمد العمری، سعود بن حلیل بن سعود العنزی اور بسام محسن مران السبیعی شامل ہیں۔ سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات کے بعد تینوں افراد کو گرفتار کیا، جس کے بعد کیس کو خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے شریعت اور سعودی قوانین کے تحت تینوں افراد کو سزائے موت سنائی۔ سعودی وزارت داخلہ نے بتایا کہ تینوں افراد سیکیورٹی فورسز کی گاڑیوں میں جو مواد نصب کرنے، اہلکاروں کو قتل کرنے کی کوشش جیسے جرائم میں ملوث تھے، اور معاشرے کے امن اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دل کی حفاظت کے لیے سعودی ہیلتھ کونسل کی 10 ضروری عادات کی نشاندہی۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے نیشنل ہارٹ سینٹر کے ذریعے 10 صحت مند عادات کی آگاہی کی لسٹ جاری کی ہے جو دل کی صحت کو فروغ دینے اور دل کی بیماریاں بننے والے جو عوامل ہیں اس کو روکنے میں مددگار ہیں۔
تجویز کردہ عادات میں شامل ہے باقاعدہ جسمانی سرگرمی، متوازن غذا، چکنائی والی غذاؤں کی مقدار کو کم کرنا اور کھانے میں نمک کی مقدار کو کم کرنا ہے۔ اس لسٹ میں کافی نیند لینے، مثبت سماجی روابط برقرار رکھنے، تناؤ اور مسلسل دباؤ سے بچنے اور تمباکو اور الکحل کے استعمال سے بچنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ کونسل نے باقاعدگی سے متواتر چیک اپ کروانے، بلڈ پریشر، شوگر اور کولیسٹرول کے لیول کی مسلسل نگرانی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سعودی ہیلتھ کونسل نے تصدیق کی کہ ان عادات کو اپنانے سے امراض قلب کی روک تھام میں مدد ملے گی، جو دنیا بھر میں موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ، بنگلہ دیش کے بھارت جانے سے انکار پر ICC دوسری ٹیم کو ایونٹ میں شامل کر سکتا ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے انڈیا میں کھیلنے سے انکار کی صورت میں ICC رینکنگ کی بنیاد پر دوسری ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل کر سکتا ہے۔ کرکٹ ویب سائٹ کے مطابق ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کی شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ 21 جنوری کو فائنل ہوگا۔ ICC نے BCC کو ڈھاکہ میں ہونے والے مذاکرات میں ڈیڈ لائن کے حوالے سے مطلع کر دیا۔ بنگلہ دیش بھارت نہ جانے کے موقف پر بدستور قائم ہے، جبکہ کرکٹ ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ICC نے بنگلہ دیش کی گروپ تبدیل کرنے کی درخواست قبول نہیں کی۔ خیال رہے بنگلہ دیش نے گروپ بی میں شامل آئرلینڈ کے ساتھ گروپ تبدیل کرنے کی درخواست کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ICC نے بنگلہ دیش کو یہ یقین دہانی کرائی کہ انہیں کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں۔ 20 ٹیموں کو بھیجے گئے سیکیورٹی مراسلے کے مطابق بھارت میں کسی بھی ٹیم کو براہ راست کوئی سیکیورٹی خطرہ نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ICC بنگلہ دیش کے حتمی جواب کا انتظار کرے گا۔ انکار کی صورت میں ICC رینکنگ کی بنیاد پر دوسری ٹیم کو ورلڈ کپ میں شامل کر سکتا ہے۔ رینکنگ کی بنیاد پر اسکاٹ لینڈ کی ٹیم موجود ہے۔ واضح ہے بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کے باعث انڈیا جانے سے انکار کیا ہے۔ بنگلہ دیش کو جو ٹیم ہے اس کو سیکیورٹی خدشات IPL سے بنگلہ دیش کے کھلاڑی مستفیض الرحمان کو نکالے جانے کے بعد پیدا ہوئے۔ مستفیض الرحمان کو بھارتی انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد شاہ رخ خان کی ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز سے نکالا گیا تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے انڈیا نہ جانے کے معاملے پر پاکستان نے بنگلہ دیش کو مکمل حمایت کی یقین دہانی کروا دی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق بھارت ٹیم نہ بھیجنے کے معاملے پر بنگلہ دیشی حکومت کا پاکستانی حکومت سے رابطہ ہوا۔ ذرائع کا بتانا ہے اگر بنگلہ دیش کا مسئلہ حل نہ کیا گیا تو پاکستانی ٹیم بھی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کا جائزہ لے سکتی ہے اور شرکت کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ پاکستان فضائیہ کا دستہ کثیر ملکی جنگی مشق میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ پاک فضائیہ کا دستہ ملٹی نیشنل فضائی جنگی مشق اسپیئر آف وکٹری 2026 میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گیا۔ F-16 بلاک 52 جنگی طیاروں پر مشتمل پاک فضائیہ کا دستہ فضائی اور زمینی عملے کے ساتھ کنگ عبدالعزیز ایئر بیس پہنچا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق اس مشق میں سعودی عرب، پاکستان، فرانس، اٹلی، یونان، قطر، بحرین، اردن، برطانیہ اور امریکہ کی جو فضائی افواج ہیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔